بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی فورسز نے نماز عید ادا کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ طالبان کے تعلق پاکستان کے ساتھ بدل گئے ہیں۔ روسی فوج نے رہائشی عمارت پر راکٹ برسا دیے، 15 شہری مارے گئے۔ پاکستانیوں شعور سے کام لو، 5000 روپے پر اپنا ضمیر، اپنا ووٹ نہ بیچو۔ شاہ محمود قریشی۔ ریسٹورنٹ میں نعرے لگانے والے اہل خانہ کی معذرت۔ سری لنکا میں شدید برے حالات۔ بھارت، امریکہ سمیت کئی ممالک میں کورونا کی نئی قسم سامنے آ گئی۔ کراچی میں ہنگامی صورتحال، فوج اور رینجرز کی کارروائیاں۔ کھانے میں اضافی نمک موت کا سبب بن سکتا ہے، تحقیق۔ کھڑے ہونے کا انداز آپ کی شخصیت بیان کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی میں قابض بھارت کی فوج نے مظلوم کشمیریوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سری نگر کی مرکزی جامع مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارتی انتظامیہ نے مرکزی جامع مسجد کے گیٹ پر تالا لگا دیا اور اس کے اطراف بھارتی فورسز کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی۔ بھارتی انتظامیہ اور فورسز کی جانب سے یہ اقدام کشمیریوں کی جانب سے کسی بھی طرح کے احتجاج کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ اب افغانستان میں امن ہو چکا ہے، لہذا 4 ملین افغان مہاجرین کی ان کے وطن واپسی کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ وہ وہاں سکون سے رہ سکیں، اور بارڈر کو منظم کرنا ہوگا اور ساتھ میں ویزا پالیسی کو مربوط بنانا ہوگا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے ہمارے خزانے کو کھربوں کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ افغانستان پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک مشکل ملک رہا ہے۔ افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں۔ آج بھی 4 ملین افغان مہاجرین کو، اس کو ہم بوجھ تو نہیں کہیں گے، البتہ پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہم مفت میں افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت دیتے ہیں، اور وہ مال جو ٹیکس فری افغانستان بھجوایا جاتا ہے وہ بارڈر کے اس پار پہنچتے اور بعض اوقات درمیان سے ہی واپس پاکستانی مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کی مقامی مارکیٹس اس ٹیکس چوری کے سامان سے بھر جاتی ہیں، جس سے اربوں روپے کا ٹیکس چوری ہو جاتا ہے۔ ہماری گندم سے لے کر یوریا تک ہر چیز افغانستان سمگل کر دی جاتی ہے۔ افغانستان پاکستان کا واحد ہمسایہ ہے جو ہماری اپنی ہی سرزمین پر تخریب کاری اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے لگائی جانے والی باڑ کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ اسے روکنے کے لیے تشدد کا راستہ اپناتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کی طرف سے ہمیں سفارتی مقابلہ بازی کا سامنا بھی رہتا ہے۔ پاکستان نے طالبان کی پہلی حکومت کو نہ صرف تسلیم کیا تھا بلکہ دوست ملکوں کو بھی اسے تسلیم کرانے پر آمادہ کیا تھا۔ امریکی قبضے کے دوران پاکستان نے طالبان کی بھرپور حمایت کی تاکہ افغانستان میں ایک دوست حکومت کا قیام ممکن ہو سکے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد اب طالبان کی حکومت آ چکی ہے۔ امید یہ تھی کہ اب افغانستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ فوری طور پر ISI چیف جنرل فیض حمید صاحب نے کابل کا دورہ کیا، جس پر پاکستان کو شدید بین الاقوامی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب طالبان سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے امریکی قبضے کے دوران تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ کی حمایت کی اور امریکی اور نیٹو کے دباؤ کو برداشت کیا اور اس میں بہت زیادہ ملکی مفادات کو بھی قربان کیا، تو طالبان کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے ملک کے مفادات میں یہ سب کچھ کیا۔ افغانستان کی بیرونی تجارت کی شرح پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ افغانستان اس انحصار سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں افغانستان کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بین الاقوامی سطح پر کوئلے اور آئل کے مہنگے ہونے کی وجہ سے افغانستان سے کوئلہ لینے کی بات کی، تو ان کی طرف سے کہا گیا
کہ پاکستان کی قمیض اتنی پھٹ چکی ہے کہ اسے افغانستان کا کوئلہ رفو نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں بھی ریاست کی پالیسیوں کے جذبات کی بجائے حقائق یا ریاستی مفادات کے پیرائی میں دوستوں دیکھنا ہوگا۔ روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں رہائشی عمارت پر راکٹ حملوں میں 15 شہری مارے گئے۔ 5 منزلہ رہائشی عمارت پر راکٹ داغے گئے جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد مارے گئے، تاہم بعد میں امدادی ٹیموں میں اموات میں اضافے کے بعد 15 اموات کی تصدیق کر دی۔ عمارت کے ملبے میں کم از کم 3 درجن افراد دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد سے کسی نہ کسی رابطہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ حالات ایسے ہوں، لیکن ہم سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکمراں اپنی سمت درست کریں۔ نوٹوں کی سیاست پاکستان کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ پاکستانیوں شعور سے کام لو۔ جو گھرانے 5,000 روپے پر اپنا ضمیر، اپنا ووٹ فروخت کریں گے، وہ 5,000 کتنے دن چلائیں گے؟ ہمارے جو حالات ہیں یہ گزشتہ 40 سال کا نتیجہ ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، لیکن ہم سری لنکا جیسے حالات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے قوم کو ان حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امریکہ اور پاکستان نے مل کر کام کیا، ہمیشہ فائدہ ہوا۔ ہم امریکہ کی دوستی چاہتے ہیں، غلامی قبول نہیں ہے، جبکہ شہباز شریف امریکہ کو ہر صورت میں قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان امریکہ کے سامنے ملک کا سودا نہیں کریں گے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک کے حکمرانوں کا اپنا خاندان بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ اہم فیصلے نواز شریف ایک طرف اور شہباز شریف، آصف زرداری اور فضل الرحمان دوسری طرف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے اور جھلو نہ پھرے تو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ عمران خان ضمنی الیکشن کے بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ سب مل کر ملک کو سری لنکا بننے سے بچائیں۔ ریسٹورنٹ میں احسن اقبال کے سامنے نعرے لگانے والی فیملی نے اپنے کیے پر معذرت کر لی ہے۔ فیملی نے نارووال میں گھر آ کر معذرت کر لی اور اپنے کیے پر پچھتاوے کے ساتھ شرمندگی کا بھی اظہار کیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ میں پہلے ہی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کرنے کا اعلان کر چکا ہوں۔ فیملی نے نارووال آ کر ملاقات میں اپنے عمل پر معذرت کی، پچھتاوے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کے حق کو نفرت میں تبدیل نہیں کرنا اور باہمی احترام قائم رکھنا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ چند روز پہلے نجی ریسٹورنٹ میں احسن اقبال کو دیکھ کر خواتین نے چور چور کے نعرے لگائے تھے، جس پر انہوں نے وہاں موجود لوگوں کا سامنا کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نعروں کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ سری لنکا کے صدر کے بعد اب وزیر اعظم نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سری لنکا میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے عوام اپنا ضبط کھو چکے ہیں اور کئی دن سڑکوں پر احتجاج کے بعد اب وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ کر توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بیڈ پر کشتیاں لڑ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم حفاظتی تحویل میں ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں مظاہرین سوئمنگ پول میں نہانے بھی لگے، جن کی ویڈیوز نے دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین کو حیران کر دیا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں جائیں گے۔ بھارت اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں کورونا کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے جس نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا ہے۔ بھارت اور امریکہ سمیت مختلف ریاستوں میں اومیکرون کی نئی قسم BA.2.75 رپورٹ ہوئی ہے اور یہ کورونا تیزی سے پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کورونا کے پھیلنے کی شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فی الحال کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہے۔
اومیکرون کی نئی قسم آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ اور کینیڈا سمیت 10 ممالک میں سامنے آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں کورونا کی اسی قسم کے 3 کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے تھے۔ کراچی شہر میں شدید بارشوں کے سبب پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج اور رینجرز کے جوان پہنچ گئے ہیں۔ کراچی میں شدید بارشوں کے سبب متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ نالے بھرنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا، سڑکیں بند ہو گئیں۔ لوگوں کی امداد کے لیے امدادی اداروں کے ساتھ ساتھ فوج اور رینجرز کے دستے بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 6 سے 8 گھنٹوں کے دوران شدید بارش ہوئی ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے شہر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی کو آفت زدہ قرار دے کر ٹیکس کی چھوٹ کا مطالبہ کر دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کا دورہ کریں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اولڈ سٹی ایریا سے سمندر زیادہ دور نہیں ہے، لیکن نکاسی آب کا انتظام مفلوج ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی تباہی کا معاوضہ دیا جائے اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی جائے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد افراد پر کی جانے والی ایک تحقیق میں محققین کو معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے کھانے میں نمک کا اضافہ کرتے ہیں، ان کی قبل از وقت موت واقع ہونے کے امکانات ان لوگوں کی نسبتاً جو ایسا نہیں کرتے 28% زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عموماً 40 سے 70 سال کے درمیان افراد میں ہر 100 میں سے تقریباً 3 افراد کی قبل از وقت موت واقع ہوتی ہے۔ یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں محققین نے یہ بھی حساب کتاب لگایا کہ اضافی نمک کھانے والوں کی زندگیوں میں زیادہ نمک نہ کھانے والوں کی نسبت کتنے سال کم ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی غذا میں تھوڑے نمک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ نمک کھانا بلڈ پریشر کا سبب بن جاتا ہے، جو نتیجتاً دل کے دورے اور فالج کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کھڑے ہونے کے دوران ٹانگ کی پوزیشن کسی شخص کو اس کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو دریافت کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص متوازی 2 ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا کردار احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ دوسروں سے بات کرتے وقت بہت اہم نہیں ہوتا، بلکہ اسے قبول کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اکثر اسے ایک اچھا سننے والا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ خود اعتمادی، علم اور حقائق کے علم کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں تدبر پسند ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی روح کو پرسکون کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ضرورت سے زیادہ پرجوش، خوف یا دباؤ کا شکار ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے متوازی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے لوگ غیر جانبدارانہ موقف رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ٹانگوں کے درمیان معمولی فاصلہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت با اختیار اور کمانڈنگ ہونے کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ اعتماد اور مضبوطی کا اظہار کرتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اعتماد اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ذہن میں جو کچھ ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ مردوں میں قدرے پھیلے ہوئے پیروں کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ عام ہے۔ اگر کوئی شخص آگے ٹانگ آگے بڑھا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اسے بہت آرام دہ لگتا ہے۔ یہ شخص موجودہ لمحے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی تنہائی کے لطف کو اس وقت ظاہر کرتا ہے جب وہ کسی بھیڑ میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں بات چیت میں اعتماد کا فقدان ہو سکتا ہے۔ اجنبیوں کے ساتھ جلدی مشغول ہونا پسند نہیں کرتا۔ ٹانگوں سے ٹانگوں پر کھڑے ہونے یا دیوار یا کسی دوسری چیز سے ٹیک لگا کر پیٹھ کو سہارا دینے کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بات چیت کو آخر تک جاری رکھنا چاہتا ہے۔
بھوک کا لگنا در حقیقت ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ عمل در حقیقت دماغ اور ہارمون کے ایک پیچیدہ نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کھانے کے تھوڑی دیر بعد بھی بھوک لگ رہی ہے اور بار بار کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ علامت در حقیقت ان 7 غلطیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ ہم اپنے روزمرہ کے کھانوں کے دوران کرتے ہیں۔ مثلاً پروٹین ہماری غذا کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور جس کا حصول ہمیں گوشت اور دالوں سے ہوتا ہے۔ یہ مختلف ہارمون کے اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی سبب ہم لوگوں کی غذا میں یہ پروٹین کی کمی واقع ہو جائے تو ہارمون دماغ کو سگنل دیتے ہیں جس کے سبب ہمیں بھوک لگتی ہے۔ نشاستہ دار اشیاء جیسے آلو وغیرہ ہمارے خون میں شکر کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔ ان غذاؤں کے استعمال کے سبب جب خون میں شکر کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کو متوازن رکھنے کے لیے جسم کو زیادہ انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے زیادہ اخراج کے سبب بھی بار بار بھوک لگنے کا عمل ہوتا ہے۔ چکنائی کی ضرورت انسانی جسم کو ہوتی ہے اور یہ دیر سے ہضم ہونے والی غذا ہے۔ اگر غذا میں چکنائی کی شرح کم ہوگی تو اس کے سبب جسم کے اندر جمی ہوئی چکنائی توانائی کے حصول کے لیے استعمال کی جائے گی اور اس کے سبب بھی جسم کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگنے کا عمل ہوتا ہے۔ پانی انسانی جسم کے لیے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ ہمارے جسم کا 70% حصہ بناتا ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں اس کے سبب بھی ہارمون کی بے ضابطگی ممکن ہو سکتی ہے اور جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے سبب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر توانائی کی کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ بھوک نہیں بلکہ پیاس ہوتی ہے جس کو سمجھنے سے انسان کافر ہوتا ہے۔ نیند انسانی جسم کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ غذا اور پانی۔ بعض اوقات کم سونے کے سبب انسان کے جسم کے اندر کا ہارمون کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے اور وہ سستی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کو کمزوری بھی محسوس ہو سکتی ہے جس کے سبب اس کا بار بار کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے۔ بعض لوگ کھانا کھانے میں بہت جلدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کے کھانے کے 20 منٹ تک اس کا معدہ اس کے دماغ کو بھرے ہوئے ہونے کا سگنل دیتا ہے، مگر جو لوگ بہت جلدی کھانا کھاتے ہیں ان کا پیغام دینے کا یہ نظام کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور کھانا معدے میں ہونے کے باوجود دماغ اسے کچھ کھانے کا اشارہ کرتا ہے جس سے انہیں بے وقت کی بھوک محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ مصروفیت کے سبب یا پھر عادتاً بھی کھانے کے دوران اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس دوران ان کا دماغ کھانے کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں میں بھی مصروف رہتا ہے اور وہ بے دھیانی کے عالم میں کھانا تو کھا لیتے ہیں مگر ان کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اس لیے بار بار بھوک لگنے کا سگنل دیتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں اسلامی تعلیمات سے ایسا علاقہ امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے جسے جرائم کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ گزشتہ 3 برس سے شیخ مقدم اسحاق سالک نامی اسلامی مبلغ اور عالم دین اور ان کے ساتھی ہر جمعرات کو مینن برگ میں محفل ذکر منعقد کرتے ہیں جس میں عام طور پر 100 سے 400 افراد شریک ہوتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اس ذکر کی تقریب کے شرکا کی تعداد سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ ہم 3 برس سے بلا تعطل اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ذکر شروع ہوتے ہی یہاں جاری جرائم بھی رک جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں واقع مینن برگ کا یہ علاقہ 1960 میں اس وقت کی حکومت نے صرف ایسے افراد کے لیے بسایا تھا جن کا تعلق غیر سفید فام افراد سے تھا۔ اس شہر کو پسماندہ علاقوں میں تصور کیا جاتا تھا۔ اس قصبے کی آبادی 52,000 نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے جن میں اکثریت مسیحی ہیں۔ یہاں بے روزگاری اور غربت کے باعث جرائم پیشہ گروہ منظم ہوئے اور بعد میں ان کے مابین لڑائیوں کا آغاز ہو گیا اور یہ جرائم کی لپیٹ میں آ گیا۔ مینن برگ میں ذکر کی محفل منعقد کرنے والے افراد کا تعلق ایشیائی پس منظر رکھنے والے مسلمان باشندوں کی برادری کیپ ملائی سے ہے جو کئی نسلوں سے یہاں آباد ہیں۔
یہ کمیونٹی اپنے خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتی ہے۔ محفل ذکر کے بعد تازہ تیار کیا گیا کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جسے یہ لوگ نیاز کہتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق 2015 تک میننبرگ کو ریڈ زون قرار دیا جاتا تھا، تاہم یہاں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر کے بعد کئی علاقوں میں جرائم کی شرح کم ہوئی ہے، اور کئی ایسے گروہ بھی ذکر کی محفل کا احترام کرتے ہیں۔ محفل ذکر کے بعد علاقے میں بہتر ہونے والے امن و امان کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس نے محفل ذکر کے منتظمین کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ ذکر کی اس محفل میں مقامی مسیحی آبادی کے افراد بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریب سے خطاب کے لیے مسیحی برادری کے مذہبی پیشواؤں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان اسکالر امن اور محبت اور رشتوں کے احترام جیسے سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے میننبرگ میں سکون آ رہا ہے، اس لیے ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم ہر روز یہاں پہ ذکر کی محفل منعقد کریں، لیکن اسباب کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔